السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج الحمدللہ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا اور پہلی تراویح ادا کی گئی، جس میں 1.25 پارے کی تلاوت کی گئی۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ نیت کی ہے، یہ ارادہ کیا ہے، یہ عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ ہر روز قرآن مجید کا جتنا حصہ پڑھا جائے گا اس میں آنے والے اہم مضامین کا خلاصہ اور اس کی ایک سمری ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آج جو حصہ قرآن کریم کا پڑھا گیا اس میں سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہے، جو مکی دور میں بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ 7 آیات پر مشتمل ہے، بہت ہی مختصر ہے، لیکن کتاب مقدس کے جو بنیادی اور اساسی مقاصد ہیں وہ اس سورہ کے اندر اجمالی طور پر مختصر طور پر آ گئے ہیں۔ اسی لیے اس سورہ کو ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورہ کے اور بھی بہت سے نام احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، اور اس سورہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ کو ہم قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس سورہ کو ہم قرآن مجید کا دیباچہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی قرآن مجید کا فارورڈ، اور اس کو خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کی سمری اور اس کا ایسنس ہے، اس کی روح ہے کہ جب بھی ہمیں قرآن مجید کی بقیہ 113 صورتوں کو اور اس کے مضامین کو مختصر طور پہ دیکھنا ہو تو اس ایک سورہ کے اندر اس آئینے میں ہم پورے قرآن مجید کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں 3 طرح کے مضامین خاص طور سے بیان ہوئے ہیں: توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی رسالت اور نبوت، اور تیسری چیز ہے آخرت اور قیامت۔ آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں پہلی اور دوسری اور چوتھی آیت کے اندر توحید کو بیان کیا گیا ہے، تیسری آیت کے اندر قیامت کا ذکر ہے، مالک یوم الدین، اور 5ویں اور 6ٹھی آیت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی رسالت اور نبوت کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی تلقین ہے کہ مدد صرف اللہ سے چاہی جائے اور عبادت صرف اللہ کی جائے، اور استقامت کی دعا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ہمیشہ قائم رکھیے۔ پھر ان لوگوں کے راستے کی دعا مانگی گئی کہ جو سیدھے راستے پر رہنے والے لوگ ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جو انبیاء اور رسول ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، شہداء ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے راستے سے ہمیشہ بچائیے جو اپنے علم کی بنیاد پر گمراہ ہو گئے یا نہ جاننے کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، راستے سے بھٹک گئے۔ تو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو اللہ رب العزت نے بہت ہی جامع سورہ کے طور پر نازل فرمایا، اور اس سورہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اسی لیے کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے مکمل نہیں ہوتی ہے، خواہ امام کی تلاوت کے ذریعے سے ہو یا ہر ایک کو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے، اور اس کے بعد آمین پڑھنے کو مستحب اور بسا اوقات لازم اور واجب قرار دیا گیا کہ اے اللہ قبول فرما، جو بھی اس میں دعا مانگی گئی ہے اللہ اس کو قبول فرما، اور ہر آیت کے بعد بھی اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے، اور بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کی بنیاد پر ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں، لیکن دراصل مصریوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، اور ان سے پہلے جو بہت سے انبیاء گزرے تھے ان کی قوم تھی، اس قوم کے اندر گائے کی اور بچھڑے کی محبت پیدا ہو گئی تھی،
تو اللہ رب العزت نے خاص طور سے اسی جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ جس کی محبت میں یہ بہت آگے بڑھ گئے تھے، یہاں تک کہ عبادت کرنے لگے تھے۔ تو ایک خاص واقعے میں سزا کے طور پر ان سے گائے ہی ذبح کروائی گئی۔ اور اب آپ ملا سکتے ہیں کہ دنیا کی بہت سی مختلف قومیں اور خود ہمارے ملک میں جس گوشالہ پرستی کا رواج ہے اس کا سرا کہاں سے ملتا ہے۔ یہودیوں نے کس طرح سے گائے کو مقدس بنایا، اور ایک بہت بڑا مسئلہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم گائے ذبح کرو، تو ایک بہت ہی زیادہ اللہ کے بارگاہ میں ایسے ایسے سوالات کیے انہوں نے کہ اس کو مشکل اور پیچیدہ مسئلہ بنا دیا۔ لیکن جب انہوں نے انشاءاللہ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھایا، اور جو اللہ کا حکم تھا اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا، اور پھر وہ اس راستے سے نکل گئے۔ سورہ بقرہ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ الف لام میم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ایک ہے، اور بھی حروف مقطعات ہیں، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ جہاں بھی یہ حروف بیان ہوئے ہیں اس کے بعد ضرور قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی عظمت، قرآن مجید کی بڑائی بیان کی گئی۔ گویا قرآن یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہی وہ حروف ہیں، وہ لیٹرز ہیں عربی کے کہ جن سے تم بڑی بڑی عبارتیں اور بڑا بڑا کلام پیش کرتے ہو، شاعری اور نثر میں اپنی بات پیش کرتے ہو، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ انہی حروف کے ذریعے سے تم کوئی اور بات پیش نہیں کر سکتے اور اس کے معنی نہیں بیان کر سکتے۔ تو اللہ نے گویا ان حروف کے ذریعے سے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا، اور یہ دکھایا کہ یہ صرف اللہ کا کلام ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ کسی اور کی طرف سے تصنیف کی ہوئی کتاب نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الف لام میم کے بعد شروع میں ہی سورہ بقرہ کے شروع میں آغاز میں ہی اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا، اور ان لوگوں کا جو کفر کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کا جو بیچ بیچ کے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کی صفوں میں ہوتے ہیں لیکن اندر سے اہل کفر کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کے تذکرے میں جو ان کی تعریف بیان کی گئی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جہنم ہے، جنت ہے، حشر ہے، نشر ہے، حساب و کتاب ہے، ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو پورے آداب کے ساتھ اور ہمیشہ پابندی سے پڑھتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ ایمان ان دونوں حقوق کے ادا کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی صفت یہ بیان کی گئی کہ صرف قرآن مجید پر نہیں بلکہ پچھلی تمام کتابوں پر بھی یہ ایمان لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر، قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو ہدایت یافتہ اور کامیاب قرار دیا گیا۔ پھر کفر کرنے والوں کا 2 آیتوں میں ذکر ہوا، ان کی ہٹ درمی کا ذکر آیا، اس کے بعد منافقین کا ذکر آیا، اور منافقین کا تقریباً 13 آیتوں میں یا 12 آیتوں میں ذکر آیا، اور ان کی 13 یا 14 صفات بیان ہوئی، ان کی خامیاں بیان کی گئیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس طرح کی جو بیماریاں تھیں ان کے اندر، ان سے محفوظ رکھے کہ وہ جھوٹ میں مبتلا تھے، دھوکے میں، مکر و فریب میں، دلوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، لالچ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بے وقوفی بھی تھی، گمراہی بھی تھی، بے شعوری بھی تھی، بے توجہی، اپنی اہمیت کو نہ سمجھنا اور غلط باتوں کا شکار ہو جانا۔ پھر اہل ایمان کا مذاق، اللہ کے احکام کا مذاق، تقریباً 12 یا 13 ان کے اندر خراب عادتیں تھیں جن کو ذکر کر کے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اپنے آپ کو ان سے بچائیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، اور یہ دکھایا گیا کہ فرشتوں نے بات مان لی، سجدہ کر لیا، ابلیس نے بات نہیں مانی۔ تو اس دنیا میں فرشتہ صفات لوگ بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جس علم کی بنیاد پر اہمیت دی گئی، علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ہمیشہ اہل علم کی اہمیت اور عزت باقی رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ابلیسی نظام، طاغوتی نظام، انکار کرنے والا، حق بات کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ وہ باقی رہے گا، اور اہل ایمان کو اور اہل حق کو یہ حکم ہے کہ ان کے مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اس کے ساتھ سورہ بقرہ کا بہت بڑا حصہ یہودیوں کی مذمت کرتا ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ اللہ نے ان کو کہاں رکھا تھا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو سارے جہاں پہ فضیلت دی،
لیکن تمہارا یہ حال ہے کہ تم نے خود اپنے آپ کو بھلا دیا، تم انبیاء کو قتل کرنے لگے، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر بغض، عداوت، دشمنی پیدا ہو گئی، ہمیشہ حکموں کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ جس طرح اللہ نے کہا کہ مقام اریحہ میں جھک کر جاؤ، تم گھسٹ کر جانے لگے۔ اسی طرح سے ان کو کھانے کی ضرورت پڑی تو اللہ نے من و سلوہ نازل فرما دیا، پینے کی ضرورت پڑی تو 12 چشمے جاری فرما دیے، ٹھنڈے بادل کا سایہ ان کے اوپر کر دیا۔ کون سی نعمت ان کو نہیں دی؟ فرعون جیسے ظالم کے ظلم سے ان کو بیچ دریا میں فرعون کو ڈبو کر حضرت موسیٰ کے لشکر کو اور ان کی قوم کو نجات دے کر ان پر احسان کیا، ہر طرح کا احسان کیا۔ بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ ہمیشہ بے صبری کا مظاہرہ اور توریت کے اندر تحریف کرنا، اس کی آیتوں کو بدلنا، جھوٹ بولنا، جو اپنے پسند کی چیز ہے اس پر عمل کرنا، جو چیز پسند کی نہیں ہے اس کا انکار کر دینا، اور اس کے ساتھ دعویٰ کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، ہم ہی حق پر ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ یہی بات یہودی کہتے تھے، یہی عیسائی کہتے تھے۔ ایک خرابی ان کے اندر یہ ہو گئی تھی کہ جادو کیا کرتے تھے، مرد و عورت کو آپس میں جدا کر دیتے تھے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ڈال دیتے تھے، فرشتوں کے بارے میں غلط خیالات رکھتے تھے۔ تو اس قسم کی برائیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں۔ قرآن مجید نے ان کو بیان کر کے مسلمانوں کو یہ توجہ دلائی کہ اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچائیں، اپنے کو صرف حق پر سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم ہی سب کچھ ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت کا مستحق نہیں ہے، سب غلط ہیں۔ اس قسم کی صفات سے بھی گویا منع کیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ یہود و نصارہ دونوں کہتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، اور اہل ایمان بھی کہتے تھے اور بجا طور پر کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا، اشاروں میں کہ جتنی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جن آزمائشوں میں ڈالا ان میں کھرے اترے، اپنے والد کے ساتھ ہو، اپنی قوم کے ساتھ ہو، نمرود کے ساتھ ہو، ان کو آگ میں ڈالا گیا ہو یا ہجرت کرنی پڑی ہو یا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر ان کی گردن پر چھری چلانی پڑ، جو کچھ بھی ان کو حکم دیا گیا وہ کھرے اترے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو ذکر کیا گیا کہ جو حضرت ابراہیم کی ملت سے دور جا پڑا اور جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا اس سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ الا من سفیہ نفسہ، ہم نے ان کو چن لیا تھا، سارے جہاں پہ چن لیا تھا۔ پھر ان کے خاندان کے بعض انبیاء کا ذکر فرمایا گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر یہ یہود و نصارہ اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے کہ تم ایمان لائے تو یہ نجات پا جائیں گے، ورنہ ان کی فطرت یہ ہے کہ یہ شک کریں گے اور ہٹ درمی میں پڑے رہیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو سمجھ لے گا، اللہ ان کو دیکھ لے گا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اور ایک خاص صفت یہ بیان فرمائی گئی، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہ کر لو۔ قرآن مجید کی آیت گواہ ہے، پہلے بھی تھی، پوری تاریخ میں رہی، آج بھی ہے۔ دنیا کی سیاست پر نظر ڈالیے مختلف ملکوں کی، کہ جتنے بھی سمجھوتے ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، جب تک آپ ان کے طریقے کو مان نہ لیں وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پھر دوسرے پارے کی شروعات ہوتی ہے تحویل قبلہ کے واقعے سے کہ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، پھر خانہ کعبہ کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی لیکن ادب کے مارے آپ درخواست نہیں کرتے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تقریباً 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ نے گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا سن لی اور خانہ کعبہ کو تمام مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا۔ اس پر بڑی ناگواری ہوئی، مشرکین کو بھی اور خاص طور سے یہودیوں کو بڑی ناگواری ہوئی اور ان کو بہت برا لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی رخ کرو اللہ رب العزت کو پاؤ گے۔ جب اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ادھر رخ کر کے نماز پڑھو۔ جب فرمایا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ادھر رخ کر کے نماز۔ اصل تو عبادت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی کہ اللہ ایک ایسا نبی بھیج جو لوگوں کے درمیان آپ کی کتاب پڑھ کر سنانے والا ہو، ان کو آپ کی کتاب سکھانے والا ہو
اور ان کا تزکیہ کرنے والا، اور 2 مرتبہ اس کا ذکر آیا سورہ بقرہ ہی کے اندر، اور ان آیات میں جو آج تلاوت کی گئی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ انعام بخشا گیا، اس کو بہت تحویل قبلہ کے مسئلے کو سمیٹتے ہوئے فرمایا گیا کہ صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے حکموں پر عمل کرو، جن آیات کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا۔ اور 2-3 باتوں کی تعلیم دی گئی کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، مدد حاصل کرو اللہ کی صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، اور صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی، ان کی ہدایت اور رحمت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب